السلام علیکم، شارائے دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ آج تھوڑا سا لیٹ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے صبح ساری ہیکٹک ایکٹیویٹی تھی۔ 2.5-3 گھنٹے تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 6 اسلام آباد کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا مداخلت کے حوالے سے، اس کیس کی بڑی اہم سماعت تھی۔ اور آج کی سماعت جو ہے وہ اٹارنی جنرل تو کم بولے، انہوں نے تو صرف ریڈنگ ہی کی، لیکن بینچ کے فاضل جج صاحبان کے مابین جو ہے وہ کافی اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ ایک سوال آتا تھا، جواب دوسری طرف سے آتا تھا۔ تو بظاہر جو ہے وہ جج صاحبان جو ہیں وہ 6 کے 6 اس بات پہ متفق نظر آئے تھے کہ مداخلت ہوتی ہے۔ اب مداخلت کی مختلف نوعیتیں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، کچھ لوگوں کی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، جوڈیشری کے اپنے اندر سے، جوڈیشری کے باہر سے، اور اس پر جو ہے وہ اس کو کیسے قابو پایا جائے۔ تو چاروں ہائی کورٹس نے بھی اپنی تجاویز پرپوزلز جو ہیں وہ دی ہیں۔ اس پر بھی اختلاف ہے بینچ کے اندر۔ چیف جسٹس نے جسٹس منصور علی شاہ سے پوچھا کہ ہم اس کو کیا کہیں، پرپوزل کہیں، سجیشن کہیں، ریکمنڈیشن کہیں، تو اطہر اللہ، جسٹس اطہر اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چارج شیٹ ہے۔ تو بہت ساری اہم ریمارکس آپ نے بھی آج سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر چلتی رہی ہوگی، وہ چلتی رہی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو اس پر بجائے اس کے کہ ہم کوئی کمنٹ کریں، تو میں نے کہا کہ آج ہم جو ہے وہ کسی وکیل جو قانون کو شعبے کو جانتے ہوں، جن کا ایکسپیرینس ہو، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حافظ احسان صاحب، ماہر قانون اور وکیل، بڑی قریبلی کلوزلی واچ کرتے ہیں عدالتی پروسیڈنگز کو، اپوائنٹمنٹ سے لے کے اور پھر بہت سارے اہم مقدمات تک۔ حافظ صاحب، آج کی جو پروسیڈنگ تھی وہ آپ کو پچھلی پروسیڈنگ سے کتنی مختلف نظر آئی؟ اور جسٹس یحییٰ افریدی کا جو نوٹ تھا، جو الگ ہونے کے حوالے سے تھا، لیکن وہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اٹ سیلف ایک ریزننگ ہے، ایک آرڈر ہے، تو وہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ وہ بول رہے ہیں اس کے اندر، تو ایسا کیوں نظر آیا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیوم بھائی، آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا، اور ماشاءاللہ آپ کے جو وی لاگز ہیں بڑے زبردست ہیں، اور اس کے اندر جس طرح کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ہینڈ ایک جو ان پٹ آتا ہے ان ساری چیزوں کا، اور جو انالیسز اس کے اندر ہوتے ہیں کہ بغیر کسی جو ہوتا ہے نا لیفٹ رائٹ جا کے ٹو دا پوائنٹ جو ہے، تو اٹ از اے گریٹ اپرچونیٹی فار می اینڈ آنر فار می جی۔ اب یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ جو پروسیس چل رہا تھا، جو جس کی طرف آج ہیئرنگ ہے، یہ سٹارٹ ہوا تھا آج سے 34 دن پہلے۔ 25 اپریل کو ایک لیٹر آیا، 26 کو چیف جسٹس آف پاکستان نے 25 کو لکھا گیا، 26 کو موصول ہوا، یعنی کہ 25 اس کی ڈیٹ تھی، 26 کو آیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو انسٹنٹ رسپانس کیا۔ انہوں نے بلایا، ان ججز کو بھی بلایا، انہوں نے چیف جسٹس کو بھی بلایا، انہوں نے اپنی میٹنگز بھی کی جو اویلیبل تھے۔ پھر اس کے بعد 27 کو جو ہے انہوں نے فل کورٹ کی اس کے اندر میٹنگ کی۔ اس فل کورٹ کے اندر جتنے بھی ججز تھے ان ساروں نے اپنی ایک اوپینین فارمولیٹ کی، اور وہ اوپینین جو تھی کہ اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے اس فورم کے اوپر جو آپ کا پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ ہے، کیونکہ ججز نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا ان معاملات کو اگر آپ نے پروو کرنا ہے تو نہ آپ آرٹیکل 184(3) کے نیچے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر آپ جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر جا سکتے ہیں، چونکہ اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے، کچھ چیزیں آئی ہیں اور جن کے اوپر آپ نے ایلیگیشنز لگایا ہے، ان کو بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 10A اس کے اندر ہے کہ اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس کو ریبٹ کرے یا کراس ایگزامن کرے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو فل کورٹ تھا اس نے ایک اپروپریٹ جو ہے فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے اس پروسیس کے لیے ملک کے چیف ایگزیکٹو کو ملے، چونکہ اگر آپ نے اس پروسیس کو ٹریگر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پرائم منسٹر، فیڈرل گورنمنٹ یا کیبنٹ چاہیے، چونکہ اس نے اس کو پروسیس کو کرنا ہے۔ اب اگلے دن جو ہے وہ ملک کا چیف پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو گئے، اٹارنی جنرل تھے، اس کے ساتھ پیونے جج تھے، آپ کا لا منسٹر تھے، انہوں نے اس کے اندر جا کے سارے معاملات کو جو ڈسکس کیا، جو آپ کی 28 کی پریس ریلیز ہے، 28 کی، اس کے اندر بھی اس چیز کا آیا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ طے یہ ہوا کہ جی اس کو اس سائٹ پہ ہم نے لے کے جانا ہے، چونکہ ہم نے اس کو پروب بھی کرنا ہے،
اس کے لیے اگلے دن دوبارہ ایک فل کورٹ کی میٹنگ آئی. اس فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد ایک فیصلہ آیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر جو ہے اس فل کورٹ کی میٹنگ کو بھی سوشل میڈیا کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد کنزیکٹو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر ایک ہی ایشو کے اوپر کبھی بھی 2 فل کورٹ کی ایگزیکٹو میٹنگ نہیں آتی, اور یہ داد دینی چاہیے اس چیف جسٹس کو کہ اس نے سپریم کورٹ کے اندر ایک کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے. ہمارے یہاں تو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی نہیں ہے پچھلے 4 سال کے اندر, سالوں نہیں ہوتی. اس کے اندر اس نے اسٹرکچر ڈسکرپشن پہ بھی بات کی, اپنی ہی پار کو گیو اپ کیا, اور جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام پہ چیزیں آئی تھی اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر کیا. اور وہ جو ایک کرٹیسزم تھا, آج پاکستان کا ہر وہ شخص جو اس سسٹم سے ریلیٹ ہے وہ بات کرتا ہے کہ اس ملک کے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی ڈسکریشن جو ہے اس کو بھی ریگولیٹ کیا جانا چاہیے, تاکہ جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن ہے یا فکسیشن آف کیسز ہیں یا آپ نے ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے ہیں, ان کے لیے آپ کا ایک بالکل برڈل قسم کا چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے. اور وہ چیزیں جو پہلے لوگ پسند نہیں کرتے تھے آج اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. اب وہ میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ کے اندر دوبارہ چیزیں گئیں, اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی, اور جو آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی, اس کے اندر جو سیریز آف ایونٹس تھے جو 25 سے لے کے آخر تک آئے اس پہ آیا. اب ہوا کیا کہ وہی ایک سوشل میڈیا آڑے آیا, اور ہم نے تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے نا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اگر کوئی بھی فیصلہ کرے تو ہم نے تو اس کو ایک اور لے کے جانا ہے. اس کے اندر ایگزیکٹو کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے اندر چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے اندر اس میٹنگ کو ٹارگٹ کیا گیا, باوجود جانتے ہوئے کہ اگر آپ نے اس لیٹر کو پروب کرنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی اس پروسیس کے اندر جانا پڑے گا کہ جس پروسیس کے اندر اگر دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر آئے تو وہ سنے تو صحیح اس چیز کو. اب ہوا یہ کہ 2-3 دن کے اندر ایک ایسا شور بچا, اور جس شخص کو آپ نے لگایا ایز اے انکوائری کمیشن وہ بھی واپس ہوا, اور معاملہ کا جی سو موٹو آنا چاہیے. اور یہ سو موٹو وہ ہے صدیقی صاحب جس کے اندر ہم سب مخالفت کیا کرتے تھے, اور یار سپریم کورٹ کو سو موٹو نہیں لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے. اور یہ آپ دیکھیں کہ پہلا سو موٹو ہے جو 2024 کا ہے. اب اس کے اندر 7 ممبرز بینچ بیٹھ کے جو اویلیبل تھے, اب وہ سارے وہ جج تھے جو فل کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم نے ایک میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ پروسیس کرنا ہے, اور ہم نے اس میٹنگز کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جو اس کے منٹس آنے چاہیے. ہم دیکھیں جی کہ کون اس کی فیور کے اندر ہے, جو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. اب اس کے اندر 7 ممبرز نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم ایس ایم سی لیتے ہیں, اور یہ آپ کو ساری چیزیں آئیں. جب آرڈرز لکھنے پہ بات آئی تو یا افریدی صاحب جو جسٹس ہیں ان کا بڑا مناسب چیز تھا کہ نام ایز اے سپروائزری بیٹھ سکتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر جب کانسٹیٹیوشن کی پار ہے, نام ایز اے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بیٹھ سکتے ہیں چونکہ مس کانڈکٹ کا ایک 209 کے نیچے آپ کا ہے, اور نہ ہی یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو پروو کر سکتے ہیں اس چیز کے اندر. اس کا جو پروسیس ہے یعنی کہ وہ جو فیصلہ فل کورٹ کا تھا اس کے ساتھ وہ رہے, اور انہوں نے جو ہے ایک سیپریٹ نوٹ دیا. اب چیف جسٹس نے آپ کو یاد ہوگا جو 3 اپریل کے ہیئرنگ ایک ہنٹ دیا تھا, چونکہ ہماری ساروں کی خواہش تھی کہ جی فل کورٹ آنا. او بھائی فل کورٹ تو ہو گیا نا, فل کورٹ تو 2 دفعہ ہوا. اب فل کورٹ جو ہے اگر وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر تھا نا, جوڈیشل سائٹ کے اوپر بھی تو اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ معاملہ ہی قیوم صاحب یہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے, یہ جوڈیشل معاملہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں تو پھر آپ اس کو لے کے آئیں نا جوڈیشل سائڈ کے اوپر کہ جی یہ مناسب نہیں ہے, یہ اس طرح آنا چاہیے یا اس طرح آنا چاہیے. اب 3 اپریل کے اندر ایک ہنٹ آ گیا کہ ہنٹ یہ آیا کہ جناب اس کو فل کورٹ, اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس کے اندر آگے جانا ہے تو پھر آپ کے آگے ایک کمیٹی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ہے جو سیکشن 3 کے نیچے ہے. اب اس کمیٹی کے اندر جب معاملہ گیا تو وہاں پہ یہ بات ڈسکس ہوئی کہ نہیں جی اس کے اندر جو دوسرے ویوز لیے ہوئے تھے جن ججز نے کہ سر یہ فل کورٹ والا معاملہ نہیں ہے, اس کے اندر یہ آیا آج آپ کے سامنے 7 سے 6 آ گئے. اب جو 6 اس کے اندر معاملہ آیا اس چیز کے اندر ہے تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پروسیڈنگز کے اندر شروع کے اندر کسی نے نہیں بات کی کہ سر وہ فل کورٹ نہیں ہے, چونکہ اناؤنس تو 2-3 دن پہلے ہو چکا تھا. اب جب آئیں گی وہ چیزیں آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پروسیڈنگز آئی ہے اس کے اندر جو ریکمنڈیشنز یا وہ جو چیزیں جتنی بھی آئی ہیں وہ ایک ایکیڈیمک نیچرز کی ہیں, اور وہ ایک آپ کا وے فارورڈ ہے. نہیں تو جو ہائی کورٹس نے کی آئی ہیں, مطلب لاہور ہائی کورٹ نے بھی, اور وہ بھی تو جو 5 ججز ہائی کورٹ سے, تو جسٹس عطر من اللہ اس کو چارج شیٹ کہہ رہے ہیں.
وہ کس طرح سے چارج شیٹ بنتی ہے؟ نہیں دیکھیں نا میں آپ دیکھیں آپ بڑی دیر سے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں اور اسپیشلی آپ بینچ 1 کو کور کر رہے ہیں. آپ نے اتنا فرینڈلی چیف جسٹس کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جو اپنے بینچز کے ججز کے ساتھ جو ہے جو بھی کوئی کامنٹ دینا چاہے جو ہے اس کو کوئی روکے یا اس کو کوئی ٹوکے یا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کر اور کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اف اینڈ بٹ کر کے ایک واقعہ یاد ہے مجھے بڑی اچھی طرح افتخار چودھری صاحب کا ثاقب نثار صاحب والا آپ کے ذہن کے اندر آئے گا کہ اس کے بعد بھی بینچز آپ دیکھ لیں نا, وہ جب انہوں نے درمیان بولنے کی کوشش تو بڑی بری طرح سے سنپ کیا گیا تھا, اس کے بعد نہیں بولے تھے. اچھا اب یہ اس چیز کے دیکھیں نا چیزیں آنیسٹلی یہ ہے ایک فل کورٹ کے اندر ایک فیصلہ ہوا کہ اس کو اس طرح کرنا ہے, یا ایک آج اور بھی ایشو تھا جو لیجسلیشن والا تھا. جب آپ کی ایک ججمنٹ آ گئی, اس ججمنٹ کے اندر آپ نے کہا کہ اگر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو لیجسلیشن چاہیے, اور اس کے ریویو بھی خارج ہو گئے. اور آج اس پروسیڈنگز کے اندر پھر یہ ایک پوائنٹ یہ آیا کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ کیا اس ملک کا وے فارورڈ لیجسلیشن کے علاوہ کچھ ہے؟ اگر آپ نے چیزوں کو اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہائی کورٹ سے آیا کہ اگر فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جاتی, پشاور ہائی کورٹ سے آیا تو آج یہ شاید نوبت نہ آتی. اور وہاں کے اوپر پھر چیف جسٹس نے جب انٹروین کیا کہ جی وہ 4 سال تو ریویو ہی نہیں کسی نے سنے, جب کوئی بات آتی تھی یا ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ریویو فائل ہوئے تو وہاں کے اوپر آج میں سمجھتا ہوں کہ جو کھل کے بات ہوئی یہ ساری چیزوں کے, ویسے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹرنلی ڈسکشنز کی تھیں کہ آپ انٹرنلی بیٹھ کے بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں نا کہ وہ چیزیں, لیکن میں ایک سمجھتا ہوں یہ ہے کہ 4-5 چیزیں جو ایک یہ ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کو یہ پتا چلا کہ ایکسٹرنل انٹرونشن کے علاوہ اور بھی بہت سی انٹرونشنز جو ہیں جوڈیشری کے اندر ہیں, وہ چاہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کرے یا ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر کرے یا سیشن جج یا سول جج کے اندر کرے. یا ایک اور چیز آ گئی کہ صرف ایکسٹرنل نہیں ہے, ایک کمپلسٹی بھی ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ آپ نے چیزوں کو ڈیلے کر دیا, فلانے کو بینچ میں نہ ڈالا, فلانے کو پیچھے کر دیا, یا یہ ہے کہ اس کی جگہ ڈیلے کر دیا, کیسز کو نہیں لگانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ساری ان چیزوں کو دیکھا جائے تو 4 چیزیں آج سامنے آئیں. ایک یہ ہے کہ میرا آپ کا ججز کا سب پہ اس پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا کے اندر جس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آنی چاہیے, اس کا اگلا کیا میکانزم جو ہے وہ میکانزم اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ میں وداؤٹ فیئر, وداؤٹ فیور اور وداؤٹ ال ول جو ہے میں کام کروں گا. تو فرسٹ آبلیگیشن ان ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کا ہے کہ اپنے اوتھ کو پروٹیکٹ کریں, بیکاز دے آر دی کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن. اور دوسرا قیوم بھائی بات یہ ہے کہ کمزور آدمی کو تو جج ہونا ہی نہیں چاہیے. میں اور آپ اگر کسی جگہ بھی ہم جا رہے ہوں اور ہم یہ کہیں کہ یار کون سا فیصلہ کرے, تو سب سے پہلا میری اور آپ کی اور ہم آدمی کی خواہش ہو اور یار کسی تگڑے بندے کو جائیں کہ جو انفلوئنس نہ ہو, جو چیزیں نہ کرے. تو جج کا جو بیسک کرائیٹیریا ہے وہ ہے تگڑا پن. دوسرا اس کے اندر جو ایک چیز اور سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر اب آپ دیکھیں تو ملک کے 6 چیف جسٹس جو پروونس کے بھی تھے اور اب ایک موجودہ چیف جسٹس ہے, اور ابھی 7واں جو ہے وہ گئے ہیں جو اس بینچ کا حصہ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے کام کے اندر مداخلت ہوئی ہے. جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جب وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جی 76 سال سے اس ملک کے اندر مداخلت آئی ہے, تو جب چیف جسٹس نے کہا کہ جب سے میں آیا ہوں مداخلت تو نہیں ہے, تو ساتھ ہی پھر میں جب اپنا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس وقت بھی نہیں, تو پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی میں 4 سال رہا ہوں, چیف جسٹس نہیں ہے, اور 4 سال سے پہلے بھی جج ہے نا. جسٹس منصور 2009 کے اندر اپوائنٹ ہوئے ہیں. اب انہوں نے ایز اے ہائی کورٹ کا بھی کہا, چیف جسٹس کا بھی کہا, اس کے بعد جسٹس افغان نے بھی کہا, جسٹس ہلالی نے بھی. جسٹس ہلالی نے تو یہ کہا کہ کمزور آدمی کا جج سے تعلق کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح دوسری جو چیز آج وہ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے, وہ دوبارہ چیف جسٹس کا ایکسپریس کرنا, ریزولو کرنا اس معاملے کے اندر ہے کہ ہمیں اپنی بھی جو ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر کرنا چاہیے. اور وہ ان آرڈر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں قیوم بھائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ ساتھ جتنی دیر تک ٹرسٹ آف جوڈیشری جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس شکایت سے آپ کا کیا, یا آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس سے کیا لگا آپ کو کہ مطلب کہ لوگوں کا, عوام کا اعتماد بڑھا ہماری عدالتوں کے اوپر,
یا اور پہلے سے بھی شیٹر ہو گیا؟ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں کیونکہ اچھا ایک اور بات بھی آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ پھر میں جسٹس اطہر من اللہ کی طرف آؤں گا کیونکہ ان کے بڑے اہم ریمارکس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کے امیج کا خیال بھی رکھنا ہے. وہ ملک کے دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وہ ڈیفینڈرز آف دی لینڈ ہیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر ہے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اگر وہ کچھ کرتی ہیں تو پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. تو کیا انڈر دی کانسٹیٹیوشن فوج وفاقی حکومت سے کوئی الگ ادارہ ہے؟ بالکل نہیں ہے نا. دیکھیں نا کہ تو پھر ایک جج جو ہے وہ فوج کو ایک الگ رکھ کے اور پرائم منسٹر اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار کی ذمہ داری ان پہ ڈال رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری ایک اور بات آج اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی اٹارنی جنرل کے سامنے کھڑے ہو کے کہ آپ نے کہا کہ جن ججوں نے خط لکھا ہے انہوں نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے. حالانکہ ایسی بات نہیں. میں اس پریس کانفرنس کے موجود تھا. صالح ظافر صاحب جو ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی، یہ سوال کیا تھا اعظم نذیر طارڑ جو کہ لا منسٹر تھے. اٹارنی جنرل تو بولے نہیں. اب اس بات کو آپ نے کر دیا. پھر اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کوئی انویسٹیگیشن اطہر من اللہ صاحب نے کی ہوگی یا نہیں ہوگی کہ جیسے بابر ستار جو ہیں ان کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ریاست کے پاس تھا یہ ڈیٹا تو انہوں نے لیک کیا ہے اور آپ کا یہ مس کنڈکٹ ہے. تو بغیر ڈٹرمن کیے ہوئے ہم کیا اس طرح سے الیج کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب یہ بات اگر اٹارنی جنرل جو نکال کے سامنے پریس کانفرنس رکھیں تو جج صاحب نے تو ایک بات ایسے کر دی. نہیں دیکھیں کہیوں میں آپ کو چیز بتاؤں، اگر آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ نے کسی بھی ایلیگیشنز کے اوپر جانا ہوتا ہے، ایک آپ کا یہ ہوتا یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 10A کو فالو کیا، یعنی کہ ڈیو پروسیس آف لا. اگر کوئی شخص کسی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی حق ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا کہ جتنا کسی شخص نے الزام لگایا. ایک دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جتنی دیر تک ڈٹرمینیشن آف فیکٹ نہ آئے اتنی دیر چارج شیٹ تو نہیں ہو سکتی نا. انہوں نے تو ایک لیٹر لکھا اس کے اندر، اور آج آپ بھی دیکھیں کہ آج اس پوری پروسیڈنگز کے اندر وہ جو لیٹر ہے یا وہ جو چیز ہے وہ تو ابھی آئی نہیں ہے. یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو وے فارورڈ ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں آپ حافظ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے، لیکن ججز تو ایک امیونٹی مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ججز کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے اور اس کو کراس ایگزامن نہ کیا جائے. دیکھیں نا کہ آج تو کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ بھی پرپوزل آئی ایک ہائی کورٹ کی طرف سے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ تھرو رجسٹرار آئے اور پھر یہ ڈسکریشن ہو چیف جسٹس کی وہ مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے ہیں. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ISI اور دوسری جب یہ الیکشن والا میٹر تھا اور بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے معاملات نہیں، بند کمروں کے پیچھے جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس منیب اختر اور وہ انہوں نے بریفنگ لی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کا جو انفورسمنٹ بات وہی پہ آ جاتی ہے پھر کہ جج صاحبان نے اپنے ایک ریمارک کے ذریعے سے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ جی آپ کا کنڈکٹ غلط، ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. میرا خیال میں پھر ان کو سزا بھی آج سنا دینی چاہیے تھی. نہیں دیکھیں تو یہ جو 6 جج صاحبان ہیں کیا بس اب یہی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں ہمیشہ ایک چیز پہ ہوں وہ، اور میں ہمیشہ اس چیز کا کہتا ہوں اور شاید آپ بھی اس چیز کو سپورٹ کریں گے یا آپ کے جو سننے والے ہیں وہ اس چیز کے اندر ہیں کہ ججز کو آبزرویشنز نہیں دینی چاہیے. جج کا کام کیا ہے؟ جج کا کام یہ ہے کہ وہ کان کھلے رکھے، سنے، ایبزارب کرے اور اس کے بعد ایک فیصلہ دے دے. اب آج دیکھیں آج کیا ہوا ہے. آج جب وہ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو آرگومنٹس تو کوئی نہیں نہ ہوئے. وہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان ججز نے پڑھ لی ہوں گی کہ یہ 5 ہائی کورٹس کا آیا ہے یا ایک بار سے کی طرف سے آیا ہے یا پٹیشن. اب یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آج پڑھانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی. پوائنٹ آج سٹارٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب فل کورٹ اس وجہ سے نہیں بن سکا کہ یہ ہماری کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے. اب اس کمیٹی سے پہلے 2 فل کورٹ کی میٹنگز تھیں جو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پروب کرنا ہے. اس پروب کرنے کے اندر آپ یہ بتائیں کہ کیا میکانزم آنا چاہیے. وہ میکانزم یہ ہے کہ ایک جج ریٹائرڈ کو ہم نے شامل کیا.
آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ایگزیکٹو کمپرومائز ہو جائے گا یا جوڈیشری کمپرومائز ہو جائے گی. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے, اور وے فارورڈ اب ایک ہی رہ گیا ہے کہ آپ کسی سرونگ جو جج ہے اس کو اگر آپ سرونگ جج کو لگاتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. آج جو تجاویز ہیں یہ دس از اے وے فارورڈ کہ ہائی کورٹس کے جج صاحبان یعنی فل کورٹس نے متفقہ طور کے اوپر یہ سجیشنز دی ہیں. اور ایک بڑا سوال ہوا کہ آئینی طور پر کیا ہائی کورٹس یہ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں. 203 کے اندر جو اپنے اس میں جو اپنا میکنزم بنا سکتی ہیں. لورڈ جوڈیشری جو ہے اس کے حوالے سے کنڈکٹ بھی بنا سکتی ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنا سکتی ہیں. ہائی کورٹ کے اپنے رولز اینڈ آرڈرز ہیں نا, آپ ہر ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز ہیں. مثلا کئیوں نے تو کیا ہم یہ دیکھیں کہ بھی اب یہ جو پرپوزلس آئی ہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بھی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں کہ کیسے انٹرفیئرنس روکی جا سکتی ہے, آپ امپلیمنٹ کریں نہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیا جائے. یا آپ کو لگتا ہے کہ ججز کے جو لیٹر کے اندر دیکھیں اس کے 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھے کہ جی چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ نہیں بلا رہے. دوسرا کیسز کی فکسیشن کے والے سے کمیٹی آف وہ مشاورت اور وہ جو پیونے جج تھے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا اپنے چیف جسٹس کو کہ جی یہ تھوڑا سا جو میٹر ہے نا اس کو اس طرح جو ہے وہ فکسیشن کی طرف جانا چاہیے اور یہ ایک بڑا اچھا ہے. وہ پیونے جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا وہ معاملہ شاید 8 یا 10 یا 12 دن کے بعد ایک وہ لیٹر آیا تھا. بنیاد قیوم اس کے اندر 2 ہیں جی. ایک اس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے چیف ججز نے لکھ کے بھجوایا ہے اس چیز کے اندر وہ ایک جرنل نیچر کی چیزیں ہیں. کیا جرنل نیچر کی چیزیں ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن تو انہیں انہیرٹ پاور دیتا ہے نا. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس آرٹیکل 204 کے نیچے بھی اختیار ہے, آپ کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے نیچے بھی اختیار ہے, اور اس کے بعد ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس فل کورٹ بھی ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو ریگولیٹ فردر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز ہیں اس کے اندر کر لیں, جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اب یہ تمام تجاویز آ گئیں. اب ان تجاویز کے اوپر یا پرپوزلز کے اوپر جس کو اتمن اللہ چارج شیٹ کہہ رہے ہیں, 2 جج صاحبان جو ہیں وہ اس کو پرپوزل سجیشنز یا ریکمنڈیشنز کا لفظ آرڈر کے اندر سپریم کورٹ میں ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے جواب مانگا ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ اس کے بارے میں کیا کہے؟ وہ تو کہے گی کہ جناب آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ جو کریں گے ہمیں قبول ہے. نہیں, اور وہ پرائم منسٹر نے کہا نا جب پرائم منسٹر کے ساتھ چیف جسٹس یا پیونے جج کی میٹنگ آئی تو اس کے اندر یہ بات طے ہو گئی نا جی کہ جی جو آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ 2 چیزیں تھیں کہ بھئی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈائریکشن دیں گی اور ہم لیجسلیشن کرتے ہیں دھرنا ججمنٹ کے مطابق. اور تیسری جو چیز آئی انہوں نے یہ کہا کہ سر معاملہ آپ کا ہے, جو آپ فیصلہ کریں آپ نے خود اس کو پروب کرنا ہے, آپ نے ہمیں کسی کام کے ٹریگر کے لیے کرنا ہے, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ ججز کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے یا آپ کی جوڈیشری کا ہے. اب بھی کہیں الٹیمیٹ میں آپ کو بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ اتنی جو گائیڈ لائنز یہ ساری آئی ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بن سکتی. ایک یہ آپ کا جو ہے کسی اسٹیچوٹ کا حصہ بھی نہیں بن سکتی. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی تھوڑا بہت سسٹم کے اندر یہ چیز کرنی ہے تو آپ انٹرنلی فری ہیں آرٹیکل 203 کے نیچے بھی اور اپنے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے اندر بھی آپ اسے کریں. لیکن امپورٹنٹ وہی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب یحییٰ افریدی والا نا یحییٰ افریدی صاحب نے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن کے کس آرٹیکل کے نیچے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سپروائزری رول ہے ہائی کورٹس کے اوپر. آپ کو یہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ناٹ آن دا بیسس آف کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ ہیں اور آپ کا آنا ہی جو اس چیز کے اندر جو ہے کہ جی ایک کنٹینیوٹی جو ہے اس چیز کے اندر ہے اور آپ کا وہ سارا کچھ ہی ہے. پھر دوسرا جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سسٹم کو ایوالو کرنا ہے یا آگے لے کے جانا ہے یا کرنا ہے جو ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے. اگر کوئی ایڈوائزری گائیڈ لائنز بھی آ جائے اور الٹیمیٹ آئے گا بھی, یہ میں آپ کو آپ دیکھیں نا کہ آج جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی آئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ انہیں امپوز نہیں کر سکتے, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے کنسیڈر کریں یا نہ کریں. اور بات بالکل مناسب ہے کہ نہ آپ جوڈیشل کمیشن کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کر سکتے ہیں, نہ آپ سپریم کورٹ کو کر سکتے ہیں, نہ آپ ہائی کورٹ کو کر سکتے ہیں. اب وے فارورڈ کیا ہے؟
وے فارورڈ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پروو کرنا ہے تو آپ کو وہی پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو آپ نے 2 فل کورٹ کی میٹنگز میں کیا اور پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کو آپ نے کہا, اور اس کے اندر جو ہے اب آپ سرونگ جج کے اندر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اس جو لیٹر ہے اس کے اندر 2-3 الزامات بھی ہیں. ایک تو وہ جج صاحب کے بھائی کا معاملہ یا جو بھی بردر ان لا کا معاملہ ہے, ایک کیمراز کا لگنے کا معاملہ ہے. تو یہ کیسے طے ہوگا؟ دیکھیں نا کہ یہ طے ہوگا ایویڈنس کے ذریعے, یہ طے ہوگا جج صاحب یا جو بھی آپ اس انکوائری کمیشن کے اندر جاتے ہیں تو وہ ڈٹرمن کرے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. مطلب ہم اس کو پری جج نہیں کرتے. اب یہ ہے, دیکھیں ایک طرف آپ کا یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج ہے, اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جج ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پروسیس کو کرنا ہے تو اس کا ایک, جس طرح آپ کہیں نا کہ ایک بڑا رسپیکٹیبل وہ ایک پروسیس آنا چاہیے. اب وہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ فل کورٹ کی میٹنگ بلائیں اور ان جج صاحب کو کہیں کہ بھائی صاحب آپ آ کے کہیں, اور دوسری طرف سے یہ آ جائیں کہ نہیں جی اس کو ریبٹ کر دیتے ہیں اس چیز کے اندر. تو کیا 184(3) کے نیچے یا سو موٹو کے نیچے جو ہے وہ کبھی اس طرح کی کراس ایگزامینیشن یا ایویڈنس ریکارڈ آئی ہے؟ وہاں پہ تو صرف بات ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو آپ کے آرٹیکل 8 کے بعد آگے نکلتے ہیں. اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پروو کروانا ہے اس چیز کے اندر تاکہ آئندہ یہ ایشوز نہ آئے اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ وے فارورڈ, یہ تو ممکن نہیں نا قیوم بھائی کہ آپ وے فارورڈ تو طے کر لیں لیکن مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح رہے. مسئلہ طے ہوگا تو پھر وے فارورڈ آئے گا نا. کیسے ہوگا؟ ہائی کورٹ کے ججز پھر کیا کریں؟ نہیں, ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے ایک بال جو ہے وہ دیکھیں, پہلا یہ تھا کہ ان کے پاس ایک اپنی پار تھی جو انہوں نے ایکسرسائز نہیں کی. یہ آپ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں اور اس کا ساری پروسیڈنگز کے اندر تو پھر اس میں پھر ایک نیا سوال پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, کیونکہ پھر جو ہے وہ جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں کہ ٹرولنگ ہوتی ہے. جو جج اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد پھر کیا کریں اس کا؟ نہیں, دیکھیں نا کہ آپ کے ملک کے اندر جو ایک جج کا کانسٹیٹیوشنل رول, اب دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ ہر وقت جج ہے, وہ اندر جائے جج, وہ باہر جائے جج, وہ عدالت کے اندر جائے جج, وہ ایئرپورٹ کے اندر جائے. سیاستدان, حکومتیں, مطلب اب چلے جائیں ملک قیوم صاحب کی ایک وہ جو آڈیو جو آئی تھی وہ, پھر اس کے بعد وہ ہائی رافعہ کمبخت ولی, وہ مطلب کہ ججز کی فیملیز کے بھی انفلوئنسز تھے. گڈ ٹو سی یو, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے. اب آپ دیکھیں جب وہ آڈیو لیک آئی تھی, آڈیو لیک کمیشن کو خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے نہیں آپ ایک کمیشن بنا, ایک کمیشن. اب دیکھیں کہ لا کے اندر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جو بھی کمیشن بنائے. جنرلی ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جوڈیشری سے کرتا ہے تو آپ چیف جسٹس کی کانکرنس جو ہے وہ لے لیتے ہیں, بٹ لا کے اندر اجازت نہیں ہے. اب اس کے اندر یہ ہوا کہ ایک چیف جسٹس بھی انوالو تھے, جس طرح ان کی فیملیز بھی تھی, سارا تھی. گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا, اس کمیشن کے اندر جو سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے وہ اور 2 چیف جسٹسز سے انہیں لگایا. انہوں نے ایک دن ہیئرنگ بھی کی. جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے اس کو روک دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی وہ چیزیں پروب ہو جاتی تو شاید جسٹس بابر ستار والا جو معاملہ ابھی آ رہا ہے اس چیز کے اندر کہ ابھی وہ چیزیں آئی ہیں تو وہ معاملہ شاید اس وقت ایڈریس کر دیا جاتا کہ بھائی صاحب یہ اس کے اندر دونوں چیزیں آنی تھی. ایک آنی تھی اس کی تو وہ حافظ صاحب, ویسے وہ آڈیو لیکس کمیشن کا کیس تو ویسے بھی پینڈنگ ہے, ابھی پینڈنگ ہے, وہ پینڈنگ پڑا ہوا, لیکن اس کے پیرلل جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ اپنی سماعت کر رہی ہے. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہ ایک پروسیڈنگ جو چلی تھی اس کے اندر جو تھا وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے ریٹ فائل کر دی, آپ کے علم میں ہے, اس ریٹ کو انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا یہ ہوں کہ جس لیول کی یہ چیزیں ہیں سپریم کورٹ کے اندر, یہ جو آڈیو کمیشن والے آرڈر سسپینڈ ہوا ہے, اس کو دوبارہ لگنا چاہیے اور اس کو بھی ٹیک اپ ہونا چاہیے کہ اگر وہ چیزیں اگر آئی ہیں تو اس کو پروو ہونا چاہیے. اب کیا ہے یہ ہوگی اس کے, کیونکہ جو لاسٹ آرڈر آیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک, اس پہ گورنمنٹ نے ریکیوز کرنے کے لیے کہا تھا. عابد زبیری صاحب جو ہیں ان کی پٹیشن تھی یہ, اور وہ اس وقت صدر بھی تھے اور ان کی بھی آڈیو لیک تھی. اینی ویز, تو وہ تھا کہ جسٹس عمر طاہر بندیال نہ سنیں, جسٹس اجاز نہ سنیں اور جسٹس منیب اس بینچ کا حصہ نہ ہوں.
لیکن وہ آرڈر آیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ جو ہے وہ ریکیوزل کا فیصلہ تو جج نے کرنا ہے, ہم نے تو نہیں کرنا, مطلب آپ نے نہیں کرنا, آپ کے کہنے پہ ہم نہیں اٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈسمس ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد سے اس کی پروسیڈنگ ہی نہیں ہوئی ہے. میں نے اسی لیے کہا ہے نا, میں نے اسی لیے کہا ہے کہ پک اینڈ چوز نہ کریں نا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس دور کے اندر ایک فیصلہ آیا اور وہ پروسیڈنگ تو پینڈنگ اب پڑی کیا ہے ہوگا؟ تو اب اس کو دیکھیں ہونا نا, چاہیے. اب تو جو اس کمیشن کے ہیڈ تھے وہ اب چیف جسٹس خود ہیں, باقی تو نہیں, لیکن اس کے اندر ایک نہیں ایک لیکن اس کے اندر شاید میں دیکھیں نا کہ جب آپ دیکھیں اب کیا ہوگا, نہیں, وہ اب آپ کیسے دیکھیں نا, کیسے اب کیسے آپ کام دیکھیں کرے گا؟ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب اس ملک کے اندر قانون ابھی بنا نہیں تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پراسپیکٹیولی اس کو سسپینڈ کیا اور اس کے بعد ایک ہیئرنگ کی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب جب یہ چیف جسٹس آئے اور اس دوران ہوا یہ کہ ان چیف جسٹس نے کہا کہ جتنی دیر آپ فیصلہ نہیں کرتے, انہوں نے 2.5-3 ماہ کام بھی نہیں کیا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. جب یہ آئے تو انہوں نے پہلی فل کورٹ کی میٹنگ کی, اس میٹنگ کے اندر طے ہوا کہ اس کو ہم باہر سنتے ہیں اور سن کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے کیسز جو پڑے ہوئے ہیں جس میں پبلک انٹرسٹ بھی انوالو ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, آپ ان کو ٹیک اپ کریں اور ان کا ٹیک اپ ادھر میں فیصلہ کریں نا کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کمپیٹنٹ تھی, یا اگر وہ اس چیز کے اندر ہے, یا اگر وہ ویڈیوز آئی ہیں یا آڈیوز آئی ہیں تو اس کے اوپر ایک ججمنٹ آ جانی چاہیے. اور سائملٹینیسلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو جو پولیٹیکل ایشوز ہے اس سے باہر نکالیں. ایک تو میری گزارش ہے, پولیٹیکل ایشوز سے کیسے باہر نکلیں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, اٹس اے پولیٹیکل ڈاکومنٹ ایز ویل. اب مختلف حکومتیں جو ہیں وہ کیسز بناتی ہیں, کبھی نواز شریف کے اوپر, کبھی عمران خان کے اوپر, کبھی کس پہ کبھی کس پہ. کیا آپ یہ روک سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے اداروں کو, حکومت کو, کہ کیس بنانے سے؟ کیا مجھے دیکھیں نا, اب تحقیقاتی ادارے کس لیے ہیں؟ وہ اسی لیے. اور لیکن اگر آج تو ترمین اللہ صاحب نے بڑی کہا کہ شوکت صدیقی صاحب کا کیس تھا, اس میں حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی پھر وہ اس کے اندر سابق چیف جسٹس کے بھی بات آتی ہے, تو انہوں نے کہا چاہے وہ سابق ہوں یا موجودہ ہو, آپ لوگ کریں, کیوں آپ خوف زدہ ہیں کسی چیز سے؟ نہیں وہ دیکھیں نا, تو پھر اگر کسی کو بلا لیا اس کے اندر تو پھر وہ انٹیمیڈیشن ہو جائے گی. نہ دیکھیں میں اس کے اندر جو شوکت صدیقی والا معاملہ تھا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر بغیر انکوائری کیے جو ہے ان کو ان کو اس کے کانڈکٹ کے اندر کر دیا, اور اس کا نوٹ بھی رجسٹرار نے ٹیک اپ کیا تھا. 22 کو کیا, 30 کو لگا اور اس کے بعد کر دیا. اب بھی میں سمجھتا اس چیز کے اندر ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی تھی اس چیز کو کہ انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسلز کی پروسیڈنگز کا کانڈکٹ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ادا کیا, تو اس معاملے کو ریمانڈ کرنا چاہیے تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر, اور اس کا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ جو ان کے ایلیگیشنز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ ٹھیک ہیں تو وہ جو رسپانسبلز تھے ان کے خلاف ایکشن کرتے, اور اگر وہ ٹھیک نہیں تھے تو ویزا ورس کو چیزیں کر لی جاتی. تو سپریم کورٹ جتنی دیر تک فیصلہ ہی نہ کرے کہ اس کا ریزلٹس کیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے اس چیز کے اندر. تو وہ شوکت صدیقی صاحب کا بھی کیس آپ کو پتا ہے 2018 سے چلتا لگا ہی نہیں کب ڈیسائیڈ ہوا؟ 2024 میں. دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں نہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کے اندر میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں آئیں. ایک آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسا جج جو ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن رہا ہے, اور اس سے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ جسٹس قاسی نے ریٹائرڈ ہونا تھا اور کس طرح وہ چیزیں جو ہیں وہ نوٹسز اور یہ اور وہ کر کے آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جج جو ہے وہ 62 سال کی عمر کو ریٹائرڈ ہو رہا ہے تو یار اس کو اتنی تو اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ اپنے اس ٹینیور کے اندر اس کا فیصلہ تو کروائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ اس وقت آ جاتا کہ یہ یا وہ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں, تو شاید جو وہ چیف جسٹس بنے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی آنا تھا کہ وہ واپس تو سینیورٹی نکل جانی تھی نا اس چیز کے اندر. تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا نا شوکت عزیز صدیقی نہیں صاحب دیکھیں نا کہ اگر وہ جج نہ رہنے کا. نہیں دیکھیں نا کہ اگر وہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے آ جاتا, ٹھیک ہے, اور وہ ریوائیو کر جاتے اس سچویشن کے اندر ہے, تو پھر سینیورٹی تو اسی پوائنٹ پہ چلی جانی تھی نا جس پہ وہ جانی چاہیے. ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جیسے شوکت عزیز صدیقی کے کیس کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کا بینیفیشری ہوتا, میں سنیں حافظ صاحب سن لیں, میں اب مجھے پتہ لگتا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اس ناانصافی کی وجہ سے میں بینیفیشری ہوا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے کرنا یہی چاہیے تھا کہ میں کہوں کہ نہیں, اس کا حق مارا گیا تھا اور اس کا حق جو ہے وہ اے پرسن کے پاس چلا گیا تھا, تو اے پرسن کو چاہیے کہ وہ اب جو ہے وہ کہے کہ جناب
میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا لہٰذا میں جا رہا وہ ہوں. تو ٹائم گزر گیا نا, وہ تو ٹائم گزر گیا. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں. پھر اچھی پریسیڈنٹس کیسے بنیں گی؟ اور 2 سال آپ سروس کر لیں گے نا, اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ دیکھا نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اس ملک کے اندر کہ آپ کا کیس ہے, آپ فوت ہو گئے ہیں اور وہ کیس پڑا ہوا ہے جی. اب مجھے اس کے بعد اگر کوئی پینشن بینیفٹس ملیں یا میں ری انسٹیٹ ہو جاؤں, یا مجھے اس کا کیا فائدہ کہ آئی ایم نو مور ان دا ورلڈ. یہی وہ چیزیں ہیں قیوم بھائی کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں, ایک طرف آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جو کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکٹ کی ہوئی ہے. اب کانسٹیٹیوشن اس کے علاوہ کیا کہے آپ کو کنٹیمپٹ کی پار بھی دیتا ہے, آپ کی ریموول بھی جو ہے وہ ایگزیکٹو نہیں کر سکتی, آپ کا انٹرنل ایشو ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے آرٹیکل 204 کے نیچے بھی کر دیتا ہے, آپ کی پاور کر دیتا ہے. پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل کسٹوڈین بھی آپ کو اس چیز کا کرتا ہے. ایک یہ سائڈ. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر جوڈیشری کا پرسیپشن ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, چاہے ہائی کورٹ کی ہے, چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. تو جناب آج کی ڈسکشن جو ہے وہ خاصی لمبی شاید ہو گئی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی وہ تو آپ سب نے دیکھی ہیں. تو بس سوال جو ہے نا وہ یہیں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج کی پروسیڈنگ کے اندر جو میرے لیے بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ تمام بینچ جو کنسسٹ ہے, مشتمل ہے, وہ کسی نہ کسی دور کے اندر اپنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں. تو یہ چیف جسٹسز کا بینچ ہے اور ان میں سے سب اس بات پر متفق ہیں تقریباً کہ بھی ہمارے دور میں تو نہیں ہوتی. ایک موقع کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کے رسپانس کے حوالے سے کچھ کہا, تو جو ہے اس کے اوپر وہ ازراہ مذاق ہی تھی, لیکن کیا اس طرح کی بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کرنی چاہیے تھی, کیونکہ پھر اس کے بعد جو جسٹس نعیم افغان ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے ابھی چیف جسٹس تھے, اور وہ آئے اور پھر انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اندر اگر کوئی اس طرح کی مداخلت کرے تو ہم اس کو ریپیل کرتے ہیں. تو دلچسپ صورتحال ہے. ایک طرف میں کنفیوزڈ ہوں کہ فوج کیا وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ فوج اور وفاقی حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کو الگ الگ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ جو مداخلت کا دروازہ کھولتے ہیں اس حوالے سے تو وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوگا, اس کو تو ہم دیکھ لیں گے. تو پھر جو انٹرفیئر کرنے والے ہیں, تو بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جس کے اندر اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اٹارنی جنرل کے اوپر بھی ایک فاضل جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک الزام دھر دیا اور پھر جو ہے وہ حکومت کو کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیا, اس کے اوپر بھی کر دیا. تو میرا خیال تھا کہ آج شاید حکومت کے خلاف کوئی آرڈر بھی پاس کر دیں وہ جج صاحب, بغیر سنے, بغیر سمجھے, بغیر پروسیڈنگ کے, بغیر فیکٹس کے, پرسیپشن کے اوپر. اللہ کرے کہ جی ہماری عدلیہ آزاد رہے. اور بات وہی ہے جو چیف جسٹس پاکستان نے کی ہے کہ ججز کے فیصلے وہ بولتے ہیں, وہ چیختے ہیں, اور وہ ان کی گونج ہوتی ہے کہ کتنی انڈیپینڈنس ہے اور کتنی انڈیپینڈنس نہیں ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.